بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے۔ اتنی میریکل اسٹوریز ہم سنتے ہیں، موٹیویشنل اسٹوریز سنتے ہیں، اور آپ یقین کریں اور یقین کریں کہ اس سے ہماری یقین میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں امید ملتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری بھی کام بنیں گے، رہنمائی ملتی ہے۔ اور درود پاک تو سراپا نور ہے، آپ پڑھتے جائیے اور اللہ تعالیٰ اس کی نور کی برکت سے کرم فضل فرماتا ہے۔ انڈیا سے ہماری بہن نے ہمیں مشاہدہ بھیجا ہے، یہ بتاتی ہیں کہ کچھ سالوں پہلے ان پر جادو کے معاملات ہو گئے تھے، اور اتنا سخت جادو ہوا تھا کہ ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی، انہیں اپنی ہارٹ بیٹ سنائی دیتی، دل گھبراتا، پریشانی لاحق ہوتی، پسینے میں شرابور ہو جاتی۔ کہتی ہیں کہ وہاں ہمارے گھروں میں جو ماسیاں کام کرتی ہیں وہ زیادہ تر نان مسلم ہوتی ہیں، تو اس میں سے کہتی ہیں کہ خاتون ہے جو کہ میری والدہ کی اچھی دوستی بھی ہے، اور کافی شفقت فرماتی ہیں وہ ان کے ساتھ، اور کافی اچھے معاملات ہیں۔ تو کہتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہارٹ پرابلم ہو گئی ہے، اور مجھے جو ہے نا ایسا ایسا فیل ہوتا ہے، شاید میں دل کی مریضہ ہو گئی ہوں، یا اس کے کیا سمٹمز ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہیں پریشانی ہو گئی ہے، سردیوں کا موسم ہے، گھبراہٹ ہے شاید، تم اس طرف مت سوچو، تم ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ اتنی میں ایک رات تو ایسی میری حالت ہو گئی کہ پسینے میں شرابور، اور ہارٹ بیٹ میری اتنی تیز کہ کوئی برابر میں ہو تو وہ بھی سن لے۔ کہتی ہیں بہرحال یہ جادو کے معاملات تھے، اور کروانے والے بھی میرے اپنے ہی تھے۔ تو کہتی ہیں میں نے اس کے بعد جو ہے کچھ دعائیں پڑھنا شروع کی جادو کی، اور کچھ صورتیں پڑھنا شروع کی، اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتی تو اس کیفیت میں کافی کمی آ گئی۔ کہتی ہیں کہ لیکن مجھے اپنا علاج کروانا تھا کیونکہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور یہ علاج کے لیے جہاں پر گئی تھیں وہاں پر انہیں خاتون بھی ملیں، اور وہ خاتون اپنی بیٹی کے لیے آئی تھیں، کیونکہ کہتی ہیں کہ وہاں جب میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرے ہی کزن نے مجھ پر کروایا ہے، اور بہرحال ان کا علاج بھی ہوا، وہاں سے انہیں فائدہ بھی پہنچا۔ کافی اللہ والے تھے وہ، پیسے بھی نہیں لیتے تھے، سب کا علاج کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ وہاں پر ایک خاتون آئی بیسیکلی، اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی، ان کی بیٹی کے ساتھ مسئلہ تھا، اسے رات میں نیند میں جھٹکے لگتے، ڈرانے خواب آتے، اس کا وزن کم ہو رہا تھا، اور کھانا پینا چھوٹ گیا تھا۔ کہتی ہیں کہ وہ ہمارے سے آگے تھوڑے ولیج میں رہتی ہیں، اور جس جگہ وہ رہتی ہیں نا اس سے تھوڑا آگے قبرستان ہے، تو ان کے گھر سے دکھتا بھی ہے قبرستان۔ اب معاملہ یہ تھا کہ بچی ایک دفعہ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے گر گئی تھی۔ اب وہ جو گری اس کے بعد سے اس کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی، کبھی جھٹکے لگتے، کبھی چیختے چلاتی روتی، کبھی جو ہے ڈرتی، یہ معاملات تھے۔ اب گھر والے سمجھ رہے تھے شاید گرنے کی وجہ سے دماغ پہ اثر ہو گیا، دکھا دیتے یہاں وہاں، لیکن فرق نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ خاتون اللہ والوں کے پاس لے کر آئیں، علاج شروع ہوا تو اس بچے کو تھوڑا فرق آیا، لیکن بعد میں یہ اللہ والے بیمار ہوئے اور ان کا انتقال بھی ہو گیا، تو اس بچی کا علاج ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کہاں کہاں بچی کو دکھاتے رہیں، لیکن اس بچی کو فرق نہیں پڑا۔ بچی کی ایج بڑھ رہی تھی، اور گھر والے کوآپریٹو نہیں تھے، ساس تھیں، دوسرے لوگ تھے، وہ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کرتے۔ اب یہ خاتون نماز کے بعد اگر ذکر و اذکار کرتی ہیں، دعائیں پڑھتی ہیں بچی کے لیے، صورتیں پڑھتی ہیں دم کرنے کے لیے، تو ان کے گھر والے ان پہ شک کرتے، ان کی ساس اور دوسرے لوگ، کہ شاید یہ ہم پر جادو کروا رہی ہیں۔ اب یہ بھی ایک الگ مسئلہ تھا کہ کچھ پڑھ نہیں سکتی بچی کے لیے، لڑائیاں ہوتی گھر کے اندر، مسئلے مسائل تھے۔ تو کہتی ہیں یہ بہت پریشان تھی، اور ان چکروں میں 4 سال گزر گئے۔ کہتی ہیں پچھلے دنوں 4 سال کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، اور جب ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کی بچی کا مسئلہ ویسی کا ویسی ہی ہے، ٹھیک نہیں ہو پایا۔ جب تک وہ اللہ والے علاج کرے تھے تھوڑا فرق آیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو بچی کی حالت ویسی ہے، کھاتی پیتی نہیں ہے، سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی ہے، اور رات کو بہت ڈرتی ہے، خوابوں میں کوئی اسے مارتا ہے، روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، بہت بری کنڈیشن ہے۔ اب وہ تو ماں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں بچی کو لے کر جا رہی ہیں، گھر والے کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی نا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں درود ابراہیم کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں مسلم بلیف کی، آپ وہ دیکھیں، اور بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، آپ پڑھنا شروع کریں درود ابراہیمی، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو کہتی ہیں انہوں نے ان کو لنک وغیرہ شیئر کیا، بتایا طریقہ، انہوں نے اسی دن سے جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، وقف سے دن میں پڑھتی ہیں، اور چھپ کے پڑھتی ہیں گھر والوں سے، یعنی اپنے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتی ہیں اپنے کام کاج کرنے کے بعد، کہ کوئی دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ کچھ کر رہی ہیں، اور پڑھ کے پانی پہ دم کرتی ہیں، بچی پہ دم کرتی ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کر کے بچی کو کھلاتی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ دن میں وقفے سے 100 بار پڑھتی ہیں، کم و بیش 500 مرتبہ 600 مرتبہ پڑھ لیتی ہیں۔ کچھ دن کے بعد بچی کی حالت میں بہتری آنا شروع ہوئی، وہ رات کو بہتر طریقے سے سونے لگی، اور رات کو سونے سے پہلے اسپیشلی 21 بار درود ابراہیمی پڑھ کر بچی پر دم کرتی، یہ پرسکون نیند سوئے، اور الحمدللہ اس کی برکت سے اس نے راتوں خواب میں ڈرنا چھوڑا، تب اسے اب ڈرانے خواب نہیں آتے، رات کو ڈرتی نہیں، چونکتی نہیں، پرسکون نیند سوتی۔ اس کا جو ہے تھوڑا کھانا پینا بھی شروع ہوا۔ تو جب انہوں نے دیکھا بچے کی حالت بہتر ہو رہی ہے تو انہوں نے درود ابراہیمی کی تعداد میں اضافہ کر دیا،
کہتی ہیں جیسے آپ نے بتایا تھا درود ابراہیمی پڑھتی 100 دفعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتی، پنجتن پاک کو، اہل بیت کو، بی بی فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتی اپنی بچی کی صحت کے لیے۔ کہتی ہیں الحمدللہ چند ہی دنوں میں میرا سالوں کا مسئلہ میری بچی کا جو تھا اس میں بہت بہتری آنا شروع ہوئی، اس کو رات میں جھٹکے لگنا بند ہوئے، اور جو ڈرتی تھی، روتی تھی، کھانا پینا چھوٹا ہوا تھا، بہت بہتری ہے، اب کھانا پینا بھی اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے، صحت بہتر ہو رہی ہے الحمدللہ، پہلے سے بہت اچھی کنڈیشن ہے۔ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا میری بچی کی حالت بہتر ہو رہی ہے تو میں نے درود ابراہیمی کی تعداد میں اضافہ کر دیا کہ تاکہ میری بچی جلد از جلد ٹھیک ہو۔ کہتی ہیں الحمدللہ تقریباً 60 سے 65% میری بچی بہتر ہو گئی ہے درود ابراہیمی کی برکت سے۔ یہ پڑھ کر ہمیشہ ہدیہ کرتی ہیں، بچی پہ دم کرتی ہیں، پانی پہ دم کر کے وہی پلاتی ہیں، چیزوں پہ دم کر کے وہی کھلاتی ہیں، تو اس سے بہت بہت بہتری آئی ہے۔ کہاں 4 سال سے یہ خاتون نہ جانے کس کس عامل کے پاس جا رہی تھی، کون کون سا وظیفہ، دعائیں، کیا کچھ نہیں پڑھ رہی تھی، لیکن بچی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور کہاں الحمدللہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، ہدیہ کرنا شروع کیا، چند دن میں ہی بچی کی کیفیت پہلے سے بہت بہتر ہے۔ تو کہتی ہیں جب تک میری بیٹی 100% ٹھیک نہیں ہو جائے گی میں درود ابراہیمی پڑھتی رہوں گی، ایسے ہی کرتی رہوں گی۔ کہتی ہیں اب ظاہر سی بات ہے قبرستان کے نزدیک ہمارا گھر ہے، ہم یہاں سے گھر تو چینج نہیں کر سکتے، یہ ہمارا ذاتی گھر ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے، بس اپنا حفاظت کا نظام قائم رکھنا ہے، اور جو ہے کوشش کرنی ہے حتی المکان کہ اللہ کریم ہم ان تمام بلاؤں آفتوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ تو آپ سب بھی لازمی درود ابراہیمی پڑھا کریں، اپنے بچوں کا حصار بھی کیا کریں، اور پڑھ کر جو ہے دم بھی کیا کریں، اور چیزوں پہ دم کر کے، پانی پہ دم کر کے بھی کھلایا کریں، تاکہ بچے بھی محفوظ رہیں، آپ سب بھی محفوظ رہیں، اور یہ مسئلے بھی نہ ہوں۔ اس طرح کے مسئلے جب ہوتے ہیں نا تو زندگی بھر چلتے ہیں، اور پریشانیاں ایسی بنتی ہیں کہ آپ یقین کریں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس کہ گھر کے ایک فرد سے شروع ہوا اور پھر سب کے ساتھ مسئلے ہوئے، اور سب کچھ جاتا رہا، صحت بھی، مال بھی، عزت بھی، اور لڑائی جھگڑے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ تو کوشش کریں حتی المکان بچنے کی، اور دعائیں پڑھنے کا اہتمام کیا کریں، صبح شام کے اسکار میں حصار باندھ کے رکھا کریں، اور لازمی درود ابراہیمی کم سے کم دن میں 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔